کسی دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کا راجا اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ راجا کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق بھی تھا۔ وہ اچھی قسم کے گھوڑے بڑی بڑی رقم دے کر خریدتا اور پھر انہیں اپنے اسطبل میں بڑے چاؤ سے رکھتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ اس کے پاس ایک بھورے رنگ کا نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند گھوڑا لے کر آئے۔ راجا کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ اس نے اس کے دام پوچھے تو انہوں نے اس کی قیمت 1,00,000 روپے بتائی۔ راجا نے فوراً یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ پرانے زمانے میں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ گھوڑے کو اسطبل میں باندھ دیا گیا اور اس کے سامنے قسم قسم کی تازہ گھاس اور عمدہ چارہ رکھ دیا گیا، لیکن گھوڑے نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ اسی طرح 3 سے 4 دن گزر گئے۔ راجا کو بھی فکر ہو گئی۔ وہ صبح و شام اسے دیکھنے آتا، یعنی جانوروں کے ڈاکٹر نے بھی سارے جتن کر ڈالے، مگر گھوڑے نے تنکا بھی منہ میں نہیں پکڑا۔ اس اسطبل میں ایک کوا صبح و شام پابندی سے آ کر اپنا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اس گھوڑے سے گھاس دانہ نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو گھوڑے نے بتایا کہ اسے دریا کے پار ایک جنگل سے پکڑ کر لایا گیا ہے۔ جنگل میں اس کے اندھے ماں باپ رہتے ہیں، وہی ان کا سہارا تھا۔ ان کی فکر اور یاد نے اس کی بھوک اڑا دی ہے۔ کوے کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کی مدد کا وعدہ کر کے اڑ گیا۔ کوا جس درخت پر رہتا تھا اسی پر ایک بندر بسیرا کرتا تھا۔ بندر سے کوے نے سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے اگلی صبح اس کے ساتھ چل کر گھوڑے کی رسیاں کھولنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح دونوں اسطبل پہنچ گئے۔ بندر نے گھوڑے سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ وہ رات آ کر اس کی رسیاں اور دروازے کھول دے گا، اس طرح اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ گھوڑے نے کہا کہ وہ اس طرح نہیں بھاگے گا کیونکہ راجا نے اس کے دام ادا کیے ہیں۔ جب تک 1,00,000 روپے کا بندوبست نہ ہو وہ یہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ وہ راجا کو دھوکہ نہیں دے گا۔ گھوڑے کی یہ بات سن کر بندر حیران رہ گیا اور اس کے دل میں گھوڑے کی عزت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے گھوڑے سے وعدہ کر لیا کہ وہ 1,00,000 روپے لے آئے گا۔ یہ کہہ کر بندر فوراً غائب ہو گیا۔ بندر وہاں سے نکل کر راجا کے محل پہنچا اور ایک چھت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رانی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے اپنا سب سے قیمتی اور خوبصورت ہار نکال کر ایک میز کی دراز میں رکھ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بندر نے کچھ سوچ کر وہ ہار چپکے سے اٹھایا اور اپنے گلے میں پہن لیا اور پھر چھت پر آ بیٹھا۔ رانی جب وہاں دوبارہ آئی ہار کو غائب پا کر پریشان ہو گئی۔ سارا محل چھان مارا لیکن ہار نہ ملا۔ رانی کو وہ ہار بہت پسند تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بات راجا تک جا پہنچی۔ اس نے رانی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ آخر راجا نے اعلان کروا دیا کہ جو ہار لا دے گا اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ بندر نے جب یہ اعلان سنا تو وہ کود کر صحن میں آ گیا۔ ہار اس کے گلے میں تھا۔ راجا کے سپاہیوں نے اسے تیر سے مارنا چاہا تو وہ بھاگ نکلا۔ راجا بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو منع کرتے ہوئے 1,00,000 روپے کی تھیلی منگوائی اور چھت پر رکھوا دی۔ بندر چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ تھیلی کے قریب پہنچا، اٹھائی اور ہار کو وہاں رکھ کر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گھوڑا اسطبل سے غائب تھا۔ اس کی جگہ 1,00,000 روپے کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ گھوڑے کے ساتھ بندر اور کوا بھی ہو لیا۔ تینوں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تینوں دوست گھوڑے کے گھر پہنچے۔ گھوڑے کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ پھر سب ان کی خدمت میں لگ گئے اور ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگے۔